بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط 5۔ واقعہ پڑھیں گے اصحاب الفیل کا۔ سورہ فیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پر پرندوں یعنی ابابیل کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کھنگر مٹی کی کنکریاں پھینکتے تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ آیت نمبر 1 to 5۔ آگے پڑھتے ہیں واقعہ اصحاب الفیل کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ بن اشرم آغاز میں اس عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرمانروا یوسف ذو نواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے سن 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشی کہلواتا رہا۔ ابرہہ ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلنے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین الکلیس اور یونانی الکلیسا کہتے ہیں۔ اس الکلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں علی الاعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عربی حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کی گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد سن 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں دو عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعارض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔
حضرت عبد المطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں، میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر متعجب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر، تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانے اور اللہ، لیکن یہ اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔ قریش اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، لہٰذا حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب کے جو دعائیں اشعار نقل کیے وہ یہ ہیں، الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے۔ سلیب کی آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ پر حملہ کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ساتھی محمود، جس کا نام تھا، مکہ کی طرف چلنے کی بجائے یکا یک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف سے اسے چلانے کی کوشش کی جاتی تو 1 انچ ادھر نہ بڑھتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی وہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر ابابیل کے چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دبے ہوئے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابابیلوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے۔ وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا جس پر جہاں گرتے بجائے صرف زخمی کرنے کے کسی چھوٹے بم کی سی تباہی مچا دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرأت کرنے والوں کے لیے کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابرہہ اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا، اور یوں پہنچا کہ جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ ہر طرف انسانی لاشیں چیتوں کے روپ میں پڑی تھیں۔ یہ واقعہ سن 571 عیسوی میں محرم کے مہینہ میں مزدلفہ اور مینا کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اسی واقعہ کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ دوسرے آپ
اسے آپ لائک بھی کیجئے، اگر پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو پبلک ہونے پر فوراً آپ اسے دیکھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔